ماہ ربیع الاول شریف ہے، ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں امام الانبیاء سرور کون و مکان خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جس آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ نے دنیا سے ظلمت کے اندھیروں کو ختم کر دیا۔ تو گرامی قدر، حضور علیہ السلام کی تعریف، مدح سرائی، ثنا جیسے بھی کی جائے، جس طرح بھی کی جائے، ضروری نہیں کہ اسے ربیع الاول شریف سے کریے، بلکہ ہمارا ایمان، عقیدہ، یقین، ایمان، لازمی ایمان کا حصہ ہے کہ پیدائش سے موت تک جہاں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ حضور کو بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ بندہ ساری عمر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا رہے، جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہم صرف ربیع الاول شریف میں نہیں، بلکہ ہمارا تو ایک ایک سانس اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں گزرے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اور حسرت رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، دل میں خواہش رکھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ جب آخری وقت ہو، جب تیرا نام ہماری زبان پر ہو یا تیرے نبی کا نام ہماری زبان پر ہو۔ ہماری تو یہ خواہش ہے، یہ حاجت ہے، یہ دعا ہے۔ تو ربیع الاول شریف چونکہ اس لیے زیادہ ذکر اذکار کی، میلاد مصطفیٰ کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اس لیے کہ 12 مہینوں میں اس مہینے کو شرف ہے کہ اس میں حضور دنیا میں آئے۔ ہم اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر اور بھی بڑھ کر اس مہینے میں کرتے ہیں۔ تو گرامی قدر، آج کا میں نے جو اپنا موضوع رکھا ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بزبان قرآن، صرف قرآنی آیات سے بس، کہ اللہ کا قرآن ایسی کتاب جس میں اللہ نے ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا شک تو کیا، شک کی گنجائش ہی نہیں۔ پھر شک کے بغیر کتاب، اور پھر اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ بھی لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کا زبر زیر پیش کسی بھی لفظ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کلام مجید میں جو میرے نبی کی، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، عظمت، فضیلت، بزرگی، آپ کی مرتبیت، رفعیت، شان علویت، جو اللہ نے اپنے کلام میں، قرآن میں بیان فرمائی، آج میں وہ عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم،
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی ہر چیز جو آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہو گئی، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں فرما دیا۔ میں آیات عرض کروں گا، ابھی پڑھوں گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے جب پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی تعریف میں ہے۔ سارے کا سارا قرآن الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک جو کچھ بھی ہے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر مشتمل ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اس کے ساتھ ساتھ کچھ قرآنی آیات ایسی بھی ہیں جو خاص میرے نبی کے ہی لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بلند کرتی ہیں، آپ کے مقام رفعت کو اور بلندی عروج پہنچاتی ہیں۔ گرامی قدر، اگر قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہیں زلفوں کا ذکر فرمایا، کہیں چہرے کا ذکر فرمایا، کہیں آپ کے وجود اقدس کا ذکر فرمایا، آپ کے سفر کا ذکر، آپ کی رحمت کا ذکر، آپ کے عبودیت کا ذکر، آپ کے مقام نورانیت کا ذکر، آپ کے مقام بشریت کا ذکر۔ الغرض حضور علیہ السلام کے سر تا پا تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو جو چیز ریلیٹڈ ہوتی گئی، خالق کائنات نے اس کو قرآن کی تلاوت بناتا رہا کہ قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، چاہے کوئی حضور کی تعریف کرے نہ کرے، جب قرآن پڑھے گا تو میرے نبی کی شان بلند ہوتی رہے۔ جب میرے نبی کے جب قرآن کو کھولے گا، کئی لوگ آئے جو حدیث سے انکار کرتے ہیں، قرآن حدیث کے انکار کرنے والے بھی ہیں، اہل قرآن ابھی بھی فرقہ موجود ہے، وہ حدیث کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جس قرآن۔ گرامی قدر، صرف قرآن ہی مراد لی جائے تو اللہ نے قرآن میں بھی حضور کی بے مثال شان کو بیان فرمایا۔ اب قرآنی آیات کو اگر دیکھا جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سر کا ذکر آیا، اللہ کا قرآن بول اٹھا آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ حضور کی جب آنکھوں کا ذکر آیا، اللہ کا قرآن بولا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ حضور کی بصارت کا ذکر آیا، قرآن بولا ما زاغ البصر وما طغى۔ حضور کے جب چہرے کا ذکر آیا، قرآن بولا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ حضور کا جب جبین کا ذکر آیا، اللہ کا قرآن بولا واللیل اذا سجا۔ حضور کی جب چادر کا ذکر آیا، اللہ کا قرآن بولا یا ایھا المزمل، کہیں بولا یا ایھا المدثر۔ حضور کے سفر کا ذکر آیا، قرآن بولا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ حضور کی عبدیت کا ذکر آیا، قرآن بولا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ قرآن بولا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ حضور کی نورانیت کا ذکر آیا، قرآن بولا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حضور علیہ السلام کی بے مثال بشریت کا ذکر آیا، قرآن بولا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم
الہ واحد۔ یہ قرآن بولا۔ یہ قرآن حضور کی تعریف بیان فرما رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرما رہا ہے۔ پھر آگے چلیں، قرآن سے پوچھیں حضور علیہ السلام کی اور اداؤں کا ذکر قرآن کیسے بیان کرتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پہ جائیں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی بات کریں، قرآن بولتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ حضور علیہ السلام کی جب آنکھوں کا ذکر آئے، قرآن بولتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ۔ حضور کے جب ہاتھوں کا ذکر آئے، قرآن بولتا ہے یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ حضور کی کنکریوں کو اللہ خود کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ حضور نبینا علیہ السلام کے ساتھ اصحاب مل گئے، اللہ نے ان کا ذکر کیا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدیق مل گئے، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ عمر مل گئے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ حضرت عثمان مل گئے، اللہ قرآن کے بولتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ۔ سیدنا علی مل گئے، قرآن بولتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حضور کی ازواج کا ذکر خیر کرتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء وازواجہ امہاتہم۔ حضور کی بیٹیوں کا ذکر آئے، قرآن بولتا ہے یا نساء النبی یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اگر اہل بیت کا ذکر آئے، قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ قرآن عظمت رسول بیان کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو جو ملتے گئے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعضائے جسمانی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جو ملتے گئے، اصحاب ملے قرآن میں ذکر، ازواج کا ذکر قرآن میں، آپ کے یار غار کا ذکر قرآن میں، عمر کا ذکر قرآن میں۔ پھر آگے چلیں، اللہ نے حضور کے ساتھ اور شاعر اسلام جب حضور کے ساتھ ملے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور جس نماز کو پسند کریں، اللہ کا قرآن بولے فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ حضور کی رحمت کا ذکر قرآن بولے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضور علیہ السلام کے آنے کا ذکر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اصحاب کے اندر بیان کرنا، اصحاب کا ادب و احترام کرنا، قرآن بولے یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ حضور اگر بیان فرمائیں، حضور کی زبان مبارک بولے، کریم آقا الفاظ دہرائیں، اللہ کا قرآن بولے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں جائیں، قرآن بولے، حضر میں رہیں، قرآن بولے، یہاں تک کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک ہر چیز جو بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی گئی، اللہ قرآن کی اس کو آیات بناتا گیا۔ یہ ساری آیات قرآن مجید کی آیات ہیں جو میں نے عرض کی ہیں، اور یہ ساری کی ساری دلالت کرتی ہیں، اس بات کی گواہ ہیں کہ ساڈے نبی جیا کوئی اور نبی ہی نہیں۔ بلا شبہ انبیاء علیہ السلام
بہت افضل اور اعلیٰ تھے، بہت افضل اور اعلیٰ تھے، بہت ہی افضل اور اعلیٰ تھے، لیکن جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو عظمت، رفعت، بلندیت، شانیت عطا فرمائی، ایسا اللہ نے کسی اور نبی کو مقام عطا نہیں فرمایا۔ اور پھر آگے قرآن بولے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے ساتھ قرآن جڑا، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انہ لقرآن فی کتاب مکنون۔ اللہ نے 12 مہینے بنائے، حضور نے رمضان کا مہینہ پسند فرمایا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، 7 دنوں میں جمعہ حضور نے پسند کیا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، یا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، حضور کعبہ پسند کرے، اللہ کعبے کو قبلہ بنا دے، قرآن بولے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحاب کو پسند فرمایا، اصحاب کی جماعت کو پسند فرمایا، اللہ نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم وکلا وعد اللہ الحسنی، اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ذکر خیر سارے کا سارا قرآن میں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور پھر پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا عرف عام میں کلام ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جو میں نے صورت کے بارے میں سارا قرآن پڑھا ہے، حضور علیہ السلام کی شان رفیعت میں قرآن کی آیات پڑھی ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ آپ فرماتے ہیں کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتے جا لڑیاں۔ پھر اسی الفاظ کو حضور علیہ السلام کے مجسم کو حضرت حسان بن ثابت نے اپنے الفاظ میں کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا تو کسی کی سوچ کیا ہے، کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ آپ جیسا تو کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ نے جیسا چاہا جس طرح چاہا میرا خالق کائنات آپ کو پیدا فرماتا گیا۔ تو گرامی قدر، یہ ایک پہلو میں نے عرض کیا ہے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کیونکہ آج میرا موضوع ہی یہی ہے، شان مصطفیٰ بزبان قرآن۔ پھر اگلی آیات کی طرف دیکھ لیں، قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزازی پہلو بیان فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اگر پھر قرآن میں دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، آدم علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، کہا اسجدوا لآدم، قرآن کہتا ہے فرشتوں سے سجدہ کروایا، یہ آدم علیہ السلام کا اعزاز تھا۔ اسجدوا لآدم قرآن کی آیت ہے۔ جناب نوح علیہ السلام آئے، جب بات کسی نے نہ مانی دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، قرآن کہتا ہے دعا مانگی یا اللہ سارے کافر ہلاک کر دے، اللہ نے سارے ہلاک کر دی، قرآن کہتا ہے۔ یہ حضرت نوح کا اعزاز۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آگے نمرود میں کود گئے، اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا دوست ہے۔
مقام مصطفیٰ، مقام کلیم اللہ، مقام موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلام کا شرف بخشا، کلیم بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اعزاز وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ فرماتے تھے کہ میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں، کوڑوں کو شفا دیتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال جو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن میں پڑھیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا اعزاز دیا؟ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بولیاں سکھائیں، ہوائیں مسخر کیں ان کے لیے طرح طرح کی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو ان کے لیے مسخر کیا۔ یہ اعزاز انبیاء علیہ السلام کے تھے، اور قرآن نے جو حضور کا اعزاز دیا ہے وہ اعزاز یہ دیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ حضرت آدم کا اعزاز ایک مرتبہ تھا، ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اعزاز، ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ایک وقتی تھا، ایک ٹائم کے لیے تھا، ایک ٹائم پیریڈ تھا، اور اللہ نے حضور کو یہ اعزاز دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور یہاں بڑی قابل غور بات ہے، اللہ کی ذات کو زوال نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، میرے رب کی ذات برقرار ہے، برقرار تھی، برقرار ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اور فرشتوں کی تعداد، فرشتے وہ ہیں جن کا ذکر قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کی یہ خوبی ہے، کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی خطا نہیں کرتے، کبھی غلطی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا کام کیا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، فرشتوں کی وہ جماعت جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ حضور کا اعزاز ہے کہ اللہ کی ذات بھی حضور پر درود پڑھتی ہے، اور فرشتے اللہ کے ذکر کے بعد حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر اگلا اعزاز قرآن سے حضور کی عظمت۔ اب اگر دیکھا جائے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ان کے ناموں سے مخاطب کیا، انبیاء علیہ السلام کے نام سے، عادات سے مخاطب کیا۔ کثیر آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، آدم علیہ السلام کو بلایا اے آدم۔ پھر حضرت نوح کا ذکر آتا ہے، اللہ قرآن میں بار میں اس بارے میں فرماتا ہے یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح، نام لے کر پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ بیان فرماتا ہے یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ یہ انبیاء کا اعزاز ہے، ہر نبی کو اللہ نے نام کے ساتھ پکارا۔ حضور کی عظمت یہ ہے، آقا کی شان یہ ہے، آقا کی رفعت یہ ہے، آقا کا مقام یہ ہے، اللہ نے نام کے ساتھ نہیں پکارا، جہاں بھی پکارا ہے اوصاف کے ساتھ پکارا، کمالات کے ساتھ پکارا، حضور کے اعزازات کے ساتھ پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یا محمد نہیں کہا، بلکہ جہاں بھی پکارا کہا یا ایھا النبی۔ نبی اوصاف ہے، وصف ہے، کمال ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تیسری جگہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔
کہ انبیاء علیہم السلام کو بلایا ان کے ناموں کے ساتھ، قرآن کہتا ہے رسول اللہ کو بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال اور اوصاف کے ساتھ بلایا، اور 4 جگہ قرآن میں حضور کا نام آیا ہے، آپ کا ذاتی نام محمد، اور ایک جگہ احمد آیا ہے، وہاں بھی اللہ نے کمال اور اوصاف کے ساتھ ہی مخاطب کیا۔ اللہ نے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، دوسری جگہ فرمایا محمد الرسول اللہ، تیسری جگہ فرمایا وما محمد الا رسول، چوتھی جگہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ جہاں بھی حضور کو بلایا اور صاف کمال کے ساتھ بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تکریم، شان رفعیت بلند یہ ہوتی ہے، شان رفعنا لک ذکرک بلند ہوتی ہے۔ اور احمد ایک مرتبہ آیا ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے تو فرماتے تھے سب سے اولا والا ہمارا نبی، آپ سارے ذرا کہہ دیجئے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں، کوثر و سرسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جبرائیل امی رہ گئے راہ میں، عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باقی انبیاء سے افضل کرتا ہے۔ پھر قرآن کا اگلا مقام، اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا، پہلے نبیوں کی امتیں اپنے نبیوں کے نام لیتے تھے، پکارتے تھے نام لے کر، میں یہ قرآن کی آیات عرض کروں گا، قرآنی آیات عرض کروں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے تعظیم سکھائی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جیسے تم آپس میں بات چیت کرتے ہو، بلاتے ہو، بھائی وغیرہ کہتے ہو، کسی بھی طرح مخاطب کرتے ہو، وہ پہلے امتیں تھی، وہ نبی اور تھے جن کو ان کے صحاب کہتے تھے تم نے میرے نبی کو ایسے نہیں پکارنا، بلکہ جب بھی بلانا ہے کہنا ہے یا رسول اللہ نظر کرم کیجیے، یا محمد، یا بھائی، یا کسی اور لقب سے نہیں پکارنا۔ جیسے کہ پہلی قوموں کا ذکر آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر پہلے اس بارے میں آتا ہے، کہتی تھی قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ، قرآن کہتا ہے قالوا یا موسیٰ ادع لنا۔ لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قالوا لئن لم تنتہ یا لوط، انہوں نے کہا، قوم نے کہا یا لوط۔ نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قالوا لئن لم تنتہ یا نوح، اے نوح، یعنی کہ پہلے قومیں اپنے نبیوں کو اس طرح مخاطب کرتی تھی نام لے کر، اے نوح، اے لوط، اے موسیٰ، اس طرح پکارتی تھی۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ نے فرمایا تم جیسے آپس میں بلاتے ہو میرے نبی کو تم نے ایسے نہیں بنانا۔ قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم آپس میں مخاطب ہوتے ہو میرے نبی سے ایسے مخاطب نہ ہوا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ پھر اگلا مقام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب کوئی بیان فرمایا کرتے تھے تو بعض کا صحابہ کے لیے کوئی بات سمجھ نہ آتی ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے رعایت فرمائیے، اس مسئلہ کے بارے میں رعایت فرمائیے، نرمی فرمائیے، اس میں نظر ثانی فرمائیے، اس کے حکم کے بارے میں اور کوئی ارشاد فرما دیجیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہودیوں کے پاس بیٹھے تھے تو یہودیوں نے نا اس لفظ کو راعنا وہ بطور تمسخر انہوں نے استعمال کیا، مذاق کے طور پر، کہ راعنا کا معنی چرواہا بھی ہوتا ہے۔
تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے، فرمایا تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم حضور کا مذاق اڑاتے ہو، اگر آئندہ میں نے سن لیا میں اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ تو ایک یہودی بول کے کہنے لگا کہ تم ایسے کہہ رہے ہو، تم مسلمان بھی تو ایسے ہی کہتے ہیں، رائنا ہی کہتے ہیں کہ ہماری رعایت کیجئے، ہمارے بارے میں حکم کوئی اور فرمائیے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بارے میں تھوڑا سا پریشان ہو گئے۔ آپ حضور کی بارگاہ میں آ رہے تھے، ادھر وہ آ رہے تھے، ادھر اللہ کا کلام حضور پر نازل ہو گیا۔ قرآن مجید پہلا سپارہ اللہ نے مومنین مسلمانوں کو حکم فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہا کہ اے مومنین کی جماعت، اے مسلمین کی جماعت، آئندہ تم جب حضور سے بات کیا کرو، کسی مسئلہ میں کیا کرو، تم یہ لفظ نہ کہا کرو رائنا، اس لیے کہ اس میں توہین رسول کا کوئی بھی زمرہ ہے، کوئی نقطہ موجود ہے، لیکن اب جب بھی تم کہنا ہے، تم نے یہ کہنا ہے یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرما دیجیے۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ رائنا نہ کہا کریں بلکہ کہا کریں یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرما دیجیے۔ یہ میرے نبی کی عظمت توقیر اللہ کا قرآن کہہ رہا۔ پھر آخری بات، اس کے بعد میں نے کچھ میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ قد نری تقلب وجهک فی السماء، اللہ تعالیٰ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ تشریف لائے، تقریباً 17 ماہ مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے۔ تو حضور کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ بن جائے، میرے آقا کی مرضی تھی، خواہش تھی، چاہت تھی، رضا تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ بن جائے۔ اس کی وجہ اس کی یہ تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، تعمیر کیا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، پھر دعا مانگی۔ قرآن کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ جب کعبہ شریف بن گیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہاں اپنا ایک نبی بھیج جو کعبے کو بسانے والا بھی ہو اور روئے زمین پہ سارے دنیا کے دلوں کو پاک کرنے والا بھی۔ تو بنایا ابراہیم نے کعبہ تھا، لیکن آباد حضور نے فرمایا۔ اس بات کی تاریخ گواہ ہے، جب حضور آئے تھے اس وقت تو 360 بت کعبے وچ بیس، سب کو پتہ ہے۔ تو بنایا کعبہ رسول اللہ کے جد امجد ابراہیم نے تھا، دعا مانگ کے گئے تھے کہ یا رسول، یا اللہ ایسا بھیج پیغمبر کہ جو اس کعبے کو آباد کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے دل کی خواہش ہوئی، مدینہ طیبہ میں آئے، 17 ماہ نمازیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، قد نری تقلب وجهک فی السماء، حضور آسمان کی طرف چہرہ کر رہے ہیں، اور دل میں خواہش ہے ادھر رسول کی رضا ہو، حضور کی رضا ہو۔ تو خالق کائنات نے بذریعہ وحی جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو جا کر کہہ دو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم آپ کی رضا پر راضی ہیں، جس قبلے پر آپ راضی ہیں آج کے بعد ہم نے اسی کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم آپ کی رضا پر۔ اس میں تھوڑا سا اگر اور انبیاء کے ساتھ کمپیئر کیا جائے نا تو یہ بڑا ایک امتیازی پہلو حضور کا واضح ہوتا ہے، بڑا امتیازی پہلو واضح ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے ہر ایک شخص، انسان، مسلمان، صحابی، تابعی، تبع تابعی، مفسر، محدث، علماء، محققین، انبیاء، رسل، سب ایک حسرت ہے کہ اے اللہ تو راضی ہو جا۔ سب کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا۔ آدم آئے اللہ تو راضی ہو جا، بلکہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى، کہ یا اللہ میں نے جلدی اس لیے کی کہ تو راضی ہو جا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو راضی ہو جا، یعنی کہ آدم، عیسیٰ، سارے انبیاء علیہ السلام، یا اللہ تو راضی ہو جا۔
ہر نبی نے کہا تو راضی ہو جا، ہر انسان کی خواہش تو راضی ہو جا، ہر ایک کی خواہش تو راضی ہو جا، لیکن قربان جاؤں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ حضور سے کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ اے حبیب آپ مجھ پہ راضی ہو جائیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے حبیب جب تک آپ راضی نہ ہوں گے ہم آپ کو نوازتے رہیں گے۔ اللہ حضرت اسی لیے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ بھی ایک اعزازی پہلو جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ تو گرامی قدر اس کے علاوہ اور بھی مزید بہت زیادہ، سارا قرآن میں نے شروع میں ہی کہا سارا قرآن ہی حضور کی شان ہے، سارا قرآن۔ تو یہ تو بندہ جتنا پڑھتا چلا جائے، جتنا پڑھتا چلا جائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور علیہ السلام کی شان اتنی زیادہ دل میں اور محبت گامزن کرتی جاتی ہے۔